السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی، آج کا جو سبق ہے وہ ہے اسم الفاعل. جی، اس سے پہلے فعل لازم، فعل متعدی. تو آج کا جو سبق وہ اسم الفاعل ہے. اچھا، اسم الفاعل ہو یا اسم المفعول ہو، فاعل اور مفعول، اور ایک ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم الفاعل. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور کوئی نئے اسباق تو نہیں ہے، پرانے اسباق ہی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ، دروس اللغہ میں یا کسی اور کتاب میں اس سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں. جی، ایک طرح سے جو نا ایک نئے انداز سے تذکیر اور یاد دہانی اس میں ہوا کرتی ہے. تو آپ لوگ اسم الفاعل بھی جانتے ہیں اور فاعل کو بھی جانتے ہیں، جو کہ آپ نے پڑھا اور استعمال کیا. تو پھر کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں فاعل میں اور اسم الفاعل میں؟ اسم الفاعل ایک نام ہوتا ہے خاص جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم ہوں فاعل اس فعل کے کرنے والے کے لیے وہ ایک اسم خاص ہوتا ہے. ہوں اور اچھا. اس کو جیسے اس کو تو بناتے ہیں، اس کو بنانے کا تو خیر وہ نہیں ہے، اس میں آپ نے فرق پوچھا نا. جی 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 جی، صحیح ہے. اور فاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، مطلب کہ جی، فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل تو ہوتا ہے ایک جیسے وہ فعل کو کرنے والا. ہوں لیکن اسم الفاعل ہوتا ہے خاص نام ہوتا ہے جو اس فاعل کے کرنے والے اس کسی خاص فعل کو کرنے والے کے لیے رکھا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. جی جی، بالکل. تو آپ جو کہہ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی اور ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کے اندر لفظ فاعل ہے. فاعل کا مطلب فعل کرنے والا، یا جو ایکشن ہوا، جو فعل واقع ہوا، اس کو انجام دینے والا، یہ فاعل. بس دونوں میں یہ فرق ہے کہ جو فاعل ہے وہ فعل کے بغیر تو نہیں آ سکتا، وہ فعل کے بعد ہی آئے گا. ایسا نہیں کہ آپ جملہ اسمیہ میں، جملہ خبریہ، اسمیہ خبریہ میں اب فاعل کو ڈھونڈنے لگو. ہاں، تو فاعل نہیں ہوگا. فاعل ہوگا جی تو فعل کے بعد ہی آئے گا. ٹھیک ہے، فعل کے بعد ہی آئے گا. جب کوئی بھی فعل ہو، ایکشن ہو، کوئی بھی فعل انجام پایا ہو، تو اس فعل کو انجام دینے والا کوئی نہ کوئی فاعل تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو فعل کا تصور نہیں ہے. آپ چاہے فعل لازم کہیں یا فعل متعدی کہیں، لازم متعدی میں بس اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ لازم میں آپ کو مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے، باقی دونوں کے اندر تو فاعل چاہیے. بغیر فاعل کے فعل نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو وہ فاعل ہے. اور جو فعل کے بعد آتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے فاعل، کل فاعل مرفوع. اور اسی طرح مفعول بھی ہے، مفعول. اب اس کو مفعول بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دوسری طرح کے بھی جو نا مفعول ہے نا. مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے. ٹھیک ہے، ظرف ہے مفعول فی، مفعول مع ہے. ٹھیک، مفعول مطلق ہے. تو اس کی وجہ سے مفعول بھی کا لفظ لایا گیا، ورنہ وہ مفعول ہے. فاعل بھی، فاعل لہو تو نہیں ہوتا ہے. جس طرح فاعل ہے اس طرح مفعول ہے. اور مفعول وہ ہے کہ جس پر کوئی کام واقع ہو، کام کو انجام دینے والے نے
کیا کام انجام دیا، کیا کام انجام دیا، وہ جو ہے نا مفعول بھی ہے، وہ مفعول ہے، اور یہ منصوب ہوتا ہے کل مفعول بھی منصوب، اعراب کے اعتبار سے، حرکت کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے. لیکن اسم الفاعل اور اسم المفعول، یہ اسم الفاعل کیا ہے؟ وہ جو فعل سے مشتق ہو، وہ جو فعل سے مشتق ہو. فعل سے مشتق ہو کا مطلب جو فعل سے بنایا گیا ہو، جو فعل سے بنایا گیا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے فعل واقع ہوا ہے. یعنی فاعل کا فعل جو ہے نا، فاعل کا فعل جو واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. اب مثالوں کے ذریعے اگر میں سمجھانا چاہوں میں کہ شرب الولد اللبن، شرب الولد اللبن، الولد فاعل ہے، اللبن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. ٹھیک. اچھا یہ پوچھا جائے کہ پینے والی چیز، یہ نہیں عفن، جو پینے والا ہے اسے کیا کہیں گے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا شارب. شارب. اور جو چیز پی گئی ہے مشروب. مشروب. تو یہ اسم الفاعل اسم المفعول ہے. جبکہ اسی میں جو ہے نا شرب الولد اللبن، ولد فاعل ہے، اللبن مفعول ہے. تم کہیں گے ولد شارب ہے، اللبن مشروب ہے. اللبن کیا ہے؟ مشروب ہے. والولد شارب. تو یہ شارب اسم الفاعل ہے اور یہ المشروب جو ہے نا اسم المفعول ہے. تو اسم الفاعل یعنی فاعل جو فعل کے بعد آئے گا اور فعل کے لفظی اعتبار سے اس سے متعلق نہیں ہوگا، لفظی اعتبار سے اس سے مشتق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے جس نے یہ فعل انجام دیا ہے. ایسے مفعول بھی لفظی اعتبار سے فعل سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوگا، بس کیا چیز کی گئی ہے، کس چیز پہ یہ فعل کا انجام ہوا ہے، وہ مفعول بھی ہے. لیکن اسم الفاعل کہیں گے، اسم المفعول کہیں گے تو پھر اس فعل سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور فعل سے ہی بنتا ہے، وہ فعل سے ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم الفاعل اور جنا اسم المفعول ہے. اور فاعل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے ہمیشہ، جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو. لیکن اسم الفاعل نے نا، اسم الفاعل کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوگا نا، اسم المفعول کا اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہے. وہ ایک صفت کی طرح ہے، وہ ایک عام اسم کی طرح ہے، اور وہ بھی جو ہے نا پلٹی کھاتا، مطلب چینج ہوتا ہے. وہ بھی جو ہے نا تابع ہوتا ہے اپنے ما قبل کے عوامل پر. تابع نہیں بولیں گے، اپنے ما قبل کے عامل پر ڈیپنڈ ہوتا ہے، اپنے ما قبل کے عامل پر ڈیپنڈ ہوتا ہے. اگر عامل جو ہے نا سمجھے جار ہے تو جر ملے گا، عامل ناصب ہے تو نصب ملے گا. عامل اگر جو ہے نا رافع ہے، رفع دینے والا ہے، تو رفع ملے گا. تو وہ اسم المفعول اور اسم الفاعل اور اسم المفعول. اب چونکہ جب بنتا ہے فعل سے، فعل سے ہی بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بننے کے قواعد ہوں گے، اس کی کوئی شکل ہوگی اس کی. یعنی کسی بھی فعل سے بن سکتا ہے نا وہ، یہ مطلب اس کا ہوا نا. جب کسی بھی فعل سے بن سکتا ہے تو پھر وہ بننے کا قاعدہ ہوگا، اس کی ایک شکل ہوگی. تو شکل یہ ہے کہ کسی بھی اسم الثلاثی یعنی فعل الثلاثی کا اگر اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ فاعل کے وزن پر، جس کا نام ہی فاعل ہے. اگر اسم المفعول بنانا ہے تو مفعول کے وزن پر، مفعول کے وزن پر. لیکن اگر فعل ثلاثی نہیں ہے،
فعل رباعی ہے یا مزید فی ہے، جیسے کہ ہم نے جو نا افعال کے قسموں میں پڑھا، تو پھر وہ بنے گا فعل مضارع سے ہی. ٹھیک ہے، یعنی فعل مضارع میں حروف مضارعہ کو میم سے بدلیں گے، میم مضموم سے، اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے. ٹھیک، جیسے مثال کے طور پر اکرم یکرم تکرم ہے. تکرم یہ فعل ثلاثی مزید فی ہے نا، تو لہذا اس کا مفعول جو ہے نا کیسے بنائیں گے؟ حروف مضارع گرا دیں گے، اس گرائیں گے یا اس کی جگہ پر میم لائیں گے، تو تک کی جگہ پہ مک ہو جائے گا، اور آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے. مکرم کسرہ اگر ہوگا تو رہے گا، نہیں ہوگا تو اس کو دیں گے. مثلا تفاعل کی بات لیں آپ، تفاعل يتفاعل، تقاتل يتقاتل. يتقاتل میں میم جو ہے نا میم کو میم لائے یا کے بدلے میں، یعنی حرف مضارعہ کے جگہ پر میم ضمہ تو منہ ہو گیا. یتقابل تو متقابل، تو لام سے پہلے والے حرف کو کسر دیے تو متقابل، یعنی کہ آخر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے. اس کا مطلب اگر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ دیں گے، اور پہلے ہی سے کسرہ تو کسرہ رہے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اسم الفاعل بن جاتا ہے فعل غیر ثلاثی سے، یعنی مزید فی سے. غیر ثلاثی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رباعی خماسی بھی ہو سکتا ہے، اور غیر ثلاثی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مزید فی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مزید فی بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اسم مفعول بھی فعل سے ہی بنتا ہے. اگر ثلاثی سے ہے تو مفعول کے وزن پر، اگر غیر ثلاثی ہے تو جس طریقے سے اسم الفاعل بنا غیر ثلاثی سے ویسے ہی بنائیں گے. فرق اتنا ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دیں گے. مکرمن تھا مکرمن ہو جائے گا، مکرمن. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اسم المفعول اور اسم الفاعل. چلیں جی پڑھیں، اس کے بعد امثلہ پڑھیں. صدق الغلام، الغلام صادق. تو اس میں کیا ندیم، ہے؟ اس میں غلام، الغلام جو ہے وہ فاعل ہے، اور اس میں جو صادق جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. جی صادق اسم الفاعل جو صدقہ سے بنا ہے. جی ندیم ظالم، ظالم نادم، اس میں نادم جو ہے وہ اسم الفاعل ہے. یوں سمجھ لیجئے اسم الفاعل کی مثال کے طور پر کہ فاعل ہے ندمت ایک منٹ، اچھا ندمت ظالم. ٹھیک ہے، ظالم شرمندہ ہوا، تو بھائی شرمندہ ہونے والے کو کیا کہیں گے آپ؟ نادم. نادم، یعنی کہ شرمندہ ہونے والے کا نام کیا ہے؟ مطلب صفت کے اعتبار سے اس کو کیا نام دیں گے؟ صفت کے اعتبار سے. دیکھیے صفت جو کہ فاعل جو ہے جامد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسم جی، الفاعل جو کہ مشتق ہے اور صفت ہے، تو اس صفت سے متصف انسان کو کیا کہیں گے؟ نادم کہیں گے. ظلم کرنے والا، ظلم سے متصف انسان کا نام کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا. تو یہ اسم الفاعل ہے. جی سرق اللص المتاع، فاللص سارق. تو اس میں سارق جو ہے وہ اسم الفاعل ہے، اور سارق ہے اسم الفاعل. سارق. جی غرس البستانی شجرہ، فالبستانی غارس، اس میں غارس ہے اسم الفاعل. تو یہ
فعل ثلاثی سے اسم الفاعل تھے. جی. اذنب الرجل فالرجل مذنب، ہم، اس میں مذنب ہے. انقطع الغصن فالغصن منقطع، اس میں منقطع ہے انقطع سے. اتقن الصانع العمل الصانع متقن، اس جی میں متقن ہے. استجاب اللہ الدعاء اللہ مستجیب، اس میں مستجیب. جی. تو یہ مثالیں ہو گئے. القاعدہ. اسم الفاعل اسم مسوغ للدلالة على من على على من ما فعل الفعل، وهو من وهو من الثلاثي على صورة فاعل، ومن غير الثلاثي على صورة مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. دیکھو قاعدے میں کیا کہا گیا؟ اسم الفاعل اسم مسوغ. اسم مسوغ. اسم مسوغ کا مطلب ہے کہ وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. اگر یہ فعل سے مشتق ہے مگر اس کو اب وہ فعل نہیں کہلایا جائے گا، وہ اسم کہلایا جائے گا. اس لیے کہ اس کے بعد اسم کی جو خاصیتیں ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گی. ٹھیک ہے. ورنہ فعل جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ وہ مکسور نہیں ہوتا. ٹھیک. اور اسی طریقے سے جی ہاں مکسور نہیں ہوتا، اور یہ مکسور بھی جو ہے نا آپ کو ہوتا ہے. اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے لیکن یہ زمانے سے اور وہ خالی ہو جاتا ہے، زمانے سے وہ خالی ہو جاتا ہے. فعل پر الف لام نہیں آتا، اس پہ الف لام آ جاتا ہے. فعل پر تنوین نہیں آتی اور اس پر جو ہے نا تنوین آ جاتی ہے. تو لہٰذا وہ اسم بن گیا ہو، یعنی اسم الفاعل سے، اسی لیے اس کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ فاعل کرنے والے کا نام اسم الفاعل. تو کیا اسم الفاعل اسم، وہ اسم ہے. پہلی بات یہ ہے. مصوغ بنایا جاتا ہے، یہ کوئی بائی ڈیفالٹ جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، وہ بنایا جاتا ہے باقاعدہ. اب تو اسماء جامدہ ہے مثال کے طور پر، کسی کا بھی نام ہے وہ کسی فعل سے کسی چیز سے بن کر تو نہیں آتے نا. لیکن اسم الفاعل وہ مصوغ ہے، اور اسے وہ مشتق بھی کہتے ہیں. مشتق کا مطلب ہے کہ نکلا ہوا، اشتقاق، منشق، ایک چیز سے جڑا تھا وہاں سے نکل گیا، مشتق. تو اسم الفاعل اسم مصوغ. اچھا کیوں بنایا جاتا ہے؟ للدلالة على من ما فعل الفعل. یہ پہ کیا مطلب؟ من اور ما دو جگہ دو چیزیں ہیں، تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ للدلالة على من ما فعل الفعل. من ہو گیا فاعل کے لیے ہو گیا، من جس نے جو فعل کیا، ما فعل الفعل. ہاں. اور ما جو ہو گیا وہ اس فعل کے لیے ہو گیا، ما فعل. کس کے؟ علی من یعنی کہ اس شخص پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ یہ فاعل پر ہے، فاعل کی بات ہے من. اور ما جو ہے وہ اس فعل کے لیے استعمال ہوا ہے، ما فعل الفعل، کہ جو فعل اس نے کیا. جی. تو یہ بھی ہے کہ اسم مصوغ للدلالة على من. ایسا نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دیکھو اگر ایسا ما اس میں سے کوئی ایک نکال دیں گے، مثال کے طور پر اسم مصوغ للدلالة على ما فعل الفعل او على من فعل الفعل، یہ کی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسم مسوغ یدل، چلے یدل دلالت کرتا ہے، لیدل بات ہی کہ بھائی چاہے تو مصدر لا لیں چاہے تو فعل مضارع لا لیں آپ. ٹھیک ہے. اسم مسوغ یدل على من فعل الفعل. اسم الفاعل وہ اسم جو بنایا گیا ہے دلالت کرنے کے لیے، اس کے اوپر دلالت کرنے کے لیے کہ جس نے یہ فعل انجام دیا ہے، جس نے یہ فعل انجام دیا ہے. یا من نکال دیں آپ، اسم الفاعل اسم مسوغ یدل دلالت کرتا ہے علی اس پر ما فعل الفعل،
جس نے یہ فعل انجام دیا ہے. یعنی کہ کیا کہتے ہیں، اسم الفاعل جو ہے نا صرف عاقل کے لیے نہیں ہوگا نا، غیر عاقل بھی تو ہو ہوگا نا. اب مثال طور پر انقطع الغصن فالغصن منقطع، اسم الفاعل. ابھی ہم ماں لائیں گے یا من لائیں گے؟ یہاں پر من تو جو ہے نا کیا ہے، عاقل کے لیے ہے. ماں تو نہیں آئے گا نا عاقل کے لیے. یہاں ماں آئے گا. جی ہاں، یعنی کہ ماں ہاذا رجل تو نہیں کہیں گے، من ہاذا رجل کہیں گے، من ہاذا کہیں گے. اگر درخت ہے تو من ہاذی شجرہ کہتے کیا؟ نہیں، ماں ہاذی شجرہ. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں وہ دونوں بھی لفظ یہاں پہ لا لیا، علی من ما فعل الفعل. ٹھیک ہے، چونکہ عاقل بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے. یعنی جس نے فعل کیا اس کے اشارہ غیر عاقل کی طرف جناب ہو جائے گا. اچھا، وہ من الثلاثی، بات واضح ہے. جی شیخ. وهو من الثلاثی على صورت فاعل، اور وہ ثلاثی سے یعنی کہ فعل ثلاثی سے فاعل کے وزن پر یا فاعل کی شکل و صورت پہ وہ آتا ہے. ومن غیر الثلاثی، غیر ثلاثی سے على صورت مضارعہ، مضارع لائیں گے آپ، مضارع کی طرح ہوگا لیکن مضارع میں ہی لا کے تبدیلی کر لائیں گے آپ. ٹھیک ہے، کیا تبدیلی لائیں گے؟ بإبدال حرف المضارعہ میمن، جو حرف مضارعہ ہے اس کو اس کی جگہ پر میم لائیں گے، میم مضموم لائیں گے. وہ کسری ما قبل الآخر، اور آخر سے پہلے والے کو کسرہ دیں گے. اذنب الرجل، اذنب، اور اس کا مضارع یذنبو ہے. یذنبو میں جو یا ہے وہ حرف مضارعہ ہے، اس کو میم مضموم سے بدل دیے تو یذنبو کی جگہ پہ مذنبو ہو گیا. اور آخر سے پہلے کسرہ، وہ کسرہ تو ویسے بھی پہلے سے ہے اس کے اندر کسرہ. مذنب اگر نہیں ہے تو بھی کسرہ جو ہے نا لائیں گے، جیسے کہ میں نے تفاعل کی میں نے مثال دی. ٹھیک ہے، اور یتفاعل، یتقبل، مثال کے طور پر یتقبل اس میں تو نہیں ہے آخر سے پہلے کسرہ، تو کسرہ لائیں گے اسم الفاعل کے لیے. جی، تو یہ رہا اسم الفاعل. اور آگے جو ہے نا اسم مفعول کی جو ہے نا اسم مفعول کا سبب تھا وہ بھی ہم نے آج پڑھ لیا. ٹھیک ہے، باقی قاعدے جو ہے نا نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا پھر مستثنا، یہ جو ہے نا اسباق ہے، اور اس کو بھی ہم نے جو ہے نا یاد پڑھا، ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا دروس اللغہ میں. یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں دروس اللغہ میں. جی، یہ وقت پہ ختم ہوا اور سبق بھی ختم ہوا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.